صحیح اچھا میں جلدی سے جی منیر شاہ صاحب کے پاس جاؤں گا. قضا کلامی کی معافی عبد الجبار صاحب, آئی ول کم بیک ٹو یو. منیر شاہ صاحب کے پاس ٹائم آج تھوڑا سا اتفاق سے کم ہے کیونکہ ذوالفقار جتالہ صاحب فرانس سے آئے ہوئے ہیں ملیشیا, تو ان کے ساتھ جانا ہے منیر شاہ صاحب کو. تو اس لیے لیٹس اسٹارٹ ود یو منیر صاحب, آپ بتائیے کہ کیا ایکٹیویٹیز ہیں پی ٹی آئی کی ملیشیا میں, اور آپ کس طرح سے لیڈ کر رہے ہیں پی ٹی آئی سپورٹرز کو ملیشیا میں. اگر آپ نے نوٹ کیا ہو تو جو لیٹ می سے اٹ اوپنلی, کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ عاصم منیر اور ان کے جو ساتھی ہیں ان میں ذرا سا آپ نے محسوس کیا ہوگا جلد بازی, یا ایک اور لفظ ہے کراچی کی زبان میں ہڑا ہڑی, تو وہ تھوڑا سا آئی ڈونٹ نو آپ میں سے کتنوں نے محسوس کیا ہوگا, بٹ if you really look at it closely you will observe it and you can feel it کہ ایک قسم کی جلد بازی اور ہڑا ہڑی مچی ہوئی ہے. Why is that? The reason is January 20th. That's the correct answer. اس وقت جو اگر بھائی خطا کلامی کی معافی, ایک میں جلدی سے, آپ نے کہا نا کہ پاکستانی قوم انقلاب کے دہانے پہ کھڑی ہے. انقلاب آ چکا ہے, بے شک دہانا نہیں ہے, یہ انقلاب آ چکا ہے. انقلاب کیا ہے؟ انقلاب آ چکا ہے, لیکن ابھی وہ پھنسا ہوا ہے, آنے کے باوجود پھنسا ہوا ہے. کیوں پھنسا ہوا ہے؟ کیونکہ جو ہارنے والا فریق ہے نا وہ ہار ماننے کو تیار نہیں, شکست اس کو ہو چکی ہے. لیکن وہ روتا روز ہے, چیختا چلاتا روز. اب میں آپ کو دو مثالیں دوں گا ماضی سے, اور وہ عفت کو آلریڈی پتہ ہے کیونکہ چوتھی پانچویں دفعہ میں وہ مثالیں دے رہا ہوں, عفت کو معلوم ہے. اب مثالیں دوں گا, آپ کو سمجھ میں آ جائے گا میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. سوویت یونین ہار گیا تھا افغانستان میں, لیکن 3 سال کے بعد جا کے اس نے آفیشلی کنسیڈ کیا کہ ہم ہار گئے. 3 سال بعد, وہ 3 سال پہلے ہار گئے تھے لیکن شکست نہیں مان رہے تھے. اس کے بعد امریکہ افغانستان کیا, امریکہ بھی ہار گیا, لیکن امریکہ نے 10 سال لگا دیے آفیشلی ڈیفیٹ کنسیڈ کرنے میں, 10 سال لگا دیے امریکہ نے. The same process we are witnessing right now in Pakistan. They have been defeated, but they are not conceding that they have been defeated. This is what they call the reality takes time to sink in. This is exactly what we are witnessing right now for the third time in my own life. تیسری دفعہ میں وٹنس کر رہا ہوں یہ. تو انقلاب کے دہانے پہ نہیں ہے, انقلاب آ چکا ہے, لیکن ہارنے والا فریق ماننے کو تیار نہیں ہے کہ وہ شکست کھا چکا ہے. اچھا اس سے پہلے آصف صاحب, آئی ایم سوری, میں I have to say this. کرکٹ میچ کوئی بھی ہو, آسٹریلیا ورسز واٹ ایور ٹیم, I always watch it. جو اور بچپن سے جب سے میں نے کرکٹ دیکھنا شروع کیا ہے, کرکٹ کھیلنا شروع کیا ہے, جو کوریج آسٹریلیا کی ہوتی ہے unmatchable by any standards. تو وہ میں ہمیشہ دیکھتا ہوں, اور باقی اب میں نے دیکھنا اتنا ٹائم نہیں مل پاتا باقی دیکھنے کا اور میچز, لیکن آسٹریلیا میں جو میچز ہوتے ہیں وہ میں آج بھی دیکھتا ہوں. اچھا اس میں میں ایک بات جو میرے خیال میں نوٹ کرنے کی ہے خواجہ آصف صاحب کی اسپیچ میں, کہ انہوں نے جو کچھ کہا اوورسیز پاکستانیوں کے لیے وہ ہم سب کو پتہ ہے, اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن don't you feel that it's kind of a concessional speech? انہوں نے کنسیڈ کر دیا کہ ہاں جی اوورسیز پاکستانیز سب کے میجورٹی جو ہیں وہ ہمارے خلاف ہیں, خواجہ آصف اور نون لیگ اور باقیوں ان سب کے خلاف ہیں. It's a speech of concession. ابھی یہ لوگ اپنی زبان سے, پتہ تو ان کو ہے سب کو, لیکن اپنی زبان سے یہ بھی کنسیڈ کریں گے کہ ہاں جی پاکستان میں رہنے والے پاکستانی کی بھی میجورٹی 90% اور 85% وہ بھی ہمارے خلاف ہے. اپنی زبان سے ابھی یہ بھی مانیں گے, یہ اوورسیز کا مان لیا نا انہوں نے اپنی زبان سے, ابھی یہ پاکستان میں رہنے والے پاکستانیوں کا بھی اپنی زبان سے مانیں گے. مظہر صاحب خطا کلامی کی معافی, جیلانی صاحب جو ہیں ڈپٹی سیکرٹری OIC فار دا ایشیا ریجن, ایشیا اینڈ ایشیا پیسیفک, اور وہ میرے خیال میں آصف صاحب کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, ہی از ان سڈنی رائٹ. تو ان کی طرف سے کوئی سپورٹ ہیلپ وغیرہ آپ سب سے میرا سوال ہے, بیکاز یو آل آر ان ایشیا اور ایشیا پیسیفک. سجاد برقی صاحب لیڈ کر رہے ہیں, ان کے ساتھ اور بھی ان کی ٹیم ہے, جانی بشیر ہیں, اور بھی لوگ ہیں مختلف ریاستوں سے امریکہ کے, وہ لیڈ کر رہے ہیں, وہ پروسیس میں ہے معاملہ.
کینیڈا میں آلریڈی یہ ہوا ہوا ہے. تابش توفیق ابھی رات 10 بجے پاکستانی ٹائم ایک اور ہم لائیو ویڈیو لاگ کر رہے ہیں آج رات کو ہی, اس میں تابش توفیق کینیڈا سے جوائن کریں گے. اور تابش توفیق نے لیڈ کی ہے وہ ایکٹیویٹی کینیڈا میں, اور وہاں پارلیمنٹ میں بل جو ہے پیش ہوا ہے, اور میرے خیال میں اب تک شاید منظور بھی ہو گیا. آئی ایم ناٹ شیور منظور ہو گیا یا نہیں ہوا ہے, لیکن پیش تو ہوا تھا. تو اس کی بھی اپڈیٹ لے لیں گے آج رات کو 10 بجے تابش توفیق سے کہ کیا اسٹیٹس ہے اس کا. تو they are leading basically. PTI Canada is ahead in the game, ahead of PTI USA. تو چل تو یہ ارج نہ رہے, جیسے آپ نے آسٹریلیا کا نام دیا, آصف بھائی ہمیں لیٹسٹ اسٹیٹس بتا دیں گے. امریکہ اور کینیڈا میں بھی یہ ہو رہا ہے, چل رہا ہے سلسلہ. تھینک یو ویری مچ جی, بہت بہت شکریہ. اور میرا پیغام دے دیجیے گا ذوالفقار جٹالہ صاحب کو کہ جی وہ 25 کو پاکستان واپس آ رہے ہیں, تو جو بھی نیکسٹ سیٹرڈے شاید 27 سے 28 ہے, اس دن جو ہے نا ان کو آنا ہے ہمارے اس پروگرام میں. ان کو عارف بھائی سے پیغام بھیجا, عارف بھائی تاریخ مارک کر کے بیٹھا ہوا ہے کیلنڈر میں. ٹھیک ہے جی. جی کل کے جلسے کے بارے میں اگر ممکن ہو سکے تو دیکھیں لائیو کیا جا سکتا ہے. اگر آپ کسی ایسے بندے کو ڈھونڈ لیں جو سپورٹ کر سکے ہمیں, تو ہم لائیو اسٹریم کر دیں گے جاپان میں ہونے والا جلسہ. دیکھیں وہ ایک محاورہ ہے کہ a journey of 1,000 miles start with a single step. اچھا اب یہ تو یہ محاورہ ہے, لیکن اس کو اگر آپ تھوڑا سا اور ایکسپینڈ کریں نا تو وہ بہت سارے لوگ تو جب دیکھتے ہیں کہ 1000 miles کی یا 1000 steps کی جرنی ہے تو وہ پہلا اسٹیپ ہی نہیں لیتے. وہ کہتے ہیں یار یہ تو بڑی لمبی کہانی ہے, وہ پہلا اسٹیپ ہی نہیں لیتے. کچھ لے لیتے ہیں پہلا اسٹیپ, کچھ لے لیتے ہیں, سارے نہیں لیتے, کچھ لے لیتے ہیں. جو لے لیتے ہیں پہلا اسٹیپ وہ آدھے راستے میں جا کے ہمت ہار جاتے ہیں. ایسا ہی ہے. بہت کم ہوتے ہیں, گنتی کے 2-4 who end up getting at the destination or getting to the destination. بہت کم ہوتے ہیں, گنتی کے 2-4 ہوتے ہیں. تو یہ ساری بات ہے. دیکھیں یہ ایک انقلاب ہے, ایک جدوجہد ہے. اس میں جو ہے نا پہلا اسٹیپ ہم سب نے لے لیا ہے, اور ہم ابھی درمیان میں ہیں, سم ویئر ان دا مڈل. ہمیں رکنا نہیں ہے, ہمیں چلتے رہنا ہے, چاہے اس میں جتنا بھی ٹائم لگ چکا ہو, اور مزید کتنا ٹائم لگے گا ہمیں نہیں پتا, لیکن ہمیں رکنا نہیں ہے. وی ہیو ٹو کیپ گوئنگ آن اینڈ آن اینڈ آن. میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. میرا ایک دوست ہے, بہت پرانا دوست ہے, 36-37 سال پرانا دوست ہے. وہ ایک دن اس نے مجھ سے پوچھا, ہم دونوں تھے اور کوئی نہیں تھا, دیر واز نو تھرڈ پرسن, بس میں اور وہ دوست. اس نے مجھ سے پوچھا بڑے سیریس ٹون میں, کہتا ہے عارف واٹ ڈو یو تھنک. میں نے کہا اباؤٹ واٹ. کہتا ہے کہ واٹ وڈ بی نیکسٹ. یہ جو ساری صورتحال ہے, خان صاحب جیل میں ہیں اینڈ آل دیٹ, what do you think what would happen or what could happen. میں نے اس کی طرف دیکھا, دیکھ کے میں نے کہا خان صاحب واپس آئیں گے. پھر اس نے میں چونک گیا میری بات سن کے, اور میں نے بڑے اعتماد کے ساتھ کہا, میں نے کہا خان صاحب واپس آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور پھر میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا, کیونکہ مجھے پتا تھا اگلے سوال پوچھنے والا تھا کہ why I believe that, why I am saying that, right. اس سے پہلے وہ اگلا سوال کرتا, میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس کو کہا because Khan Saab is known for changing the impossibles into possibles. That's what he is known for. اور یہ وہی والی بات, یہ بات لنک کرتی ہے آپ کی بات سے کہ اللہ تعالیٰ نے چن کے دیا ہے عمران خان کو, ہم لوگوں کو. آپ سمجھیں وہ جو تبدیل کر دیتا ہے نا امپاسبل کو پاسبل میں, چاہے وہ ہاسپٹل ہو, چاہے اس کا کرکٹر بننا ہو بندے کا. اس کو تو اس کے سینئرز نے کہہ دیا تھا تم کرکٹر نہیں بن سکتے, تو وہ بھی امپاسبل تھا اس کا بندے کا کرکٹر بننا, ہاسپٹل کا بننا. ایک بندے نے نشانیاں بھی گنائی تھی کہ دیکھیں کچھ نشانیاں ہیں لیکن لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا. اب جیسے قاتلانہ حملہ کروایا گیا خان صاحب پہ, جس طریقے سے کروایا گیا, اور جس طریقے سے خان صاحب کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا, وہ سمجھنے والوں کے لیے. لیکن یہ صرف دماغ سمجھ میں نہیں آتا تو کیا کر سکتے ہیں. جی بالکل, دعا میں یاد رکھیے. دعا میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ پروگرام دیکھنے کا. اللہ حافظ.